اور ہم ایسا کریں گے کہ ہم جو کل ہے اس کا محاصرہ کریں گے، محمد کے گھر کا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور پھر ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ جب انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک یعنی کہ چال، یعنی کہ یم قرونا کی لفظ سے اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی تدبیریں، ایسی چال مکر کر رہے تھے، تو ہم نے یہ مکر بذریعہ وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی رائے ان کی، اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لیں، اور یہاں کے جتنے بھی سردار اور لوگ ہیں یہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پاس گئے اور وہاں حضرت یعنی کہ جو اسماء ہیں انہوں نے توشہ تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظادرہ تیار کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت اسماء، انہوں نے جلدی سے جو سامان تھا ہجرت کا زادرہ تھا وہ تھوڑا وہ یعنی کہ کس طریقے سے تیار کیا، یہ موجود ہے روایت کے اندر، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تو کس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ غار ثور کے اندر پناہ گزین ہوئے ہیں، اور غار ثور کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پناہ گزین ہوئے تو 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور 3 دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی جگہ لیٹوں گا، اور جب یعنی کہ یہاں محاصرین جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، جب یہ اندر آئیں گے مجھے دیکھیں گے تو پھر یہ جو معاملہ ہوگا وہ میں خود ہی اس کو نمٹ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر آئے ہیں، اور جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکل رہے تھے، گھر سے نکلتے وقت یہ جو محاصرین ہیں جنہوں نے ایک محاصرہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سخت کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، ان سے تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی بھری، اور مٹھی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی محاصرین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری اور پہرے داری کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر وہ مٹھی بھر مٹی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ پھینکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، اور یاسین کی آیت یہاں تلک پڑھی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تلک یہ آیت پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ان کے اوپر یہ مٹی پھینکی ہے، تو اللہ کے حکم سے جتنے بھی محاصرین تھے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے، اگر کچھ ایسے دشمن عناصر ہوں، ایسے مواقع ہوں کہ جہاں پر انسان کو یہ خدشہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے اور وہ حق کی راہ میں حق پر ہو اور وہ ان سے بچنا چاہتا ہے، دشمنوں سے اپنا تحفظ کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی یہ آیت پڑھ کر سچے دل سے اور عقیدے سے ان کی یہ عمل کرے، تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔